کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نماز سے پہلے یا تلاوت قرآن حکیم سے پہلے ہم جو وضو کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یاد رکھیے کہ یہ وضو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ العظیم۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنو، جب نماز پڑھنے لگو تو وضو کر لیا کرو، جبکہ دوسری جانب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا طریقہ سلیقہ تعلیم فرما دیا ہے۔ لیکن اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وضو کا دکھنے والا عام سا پانی ہمارے جسم و روح کے ساتھ آخر کرتا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم وضو میں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، کبھی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، کبھی رکوع اور سجود میں تسبیح الہی پڑھتے ہوئے۔ چنانچہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان ہاتھوں کے گناہوں کو پاک صاف کر دیا جائے، لہٰذا جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وضو کا پاک پانی ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، مثلاً غلط اور گندے اشارے، جعلی دستخط اور انگوٹھے، ہاتھوں کا غلط استعمال، ان کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وضو کا مطہر پانی ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ہم کلی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے منہ میں زبان ہے، اسی زبان کے ذریعے ہم جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، متکبرانہ جملے بولتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے ہم ایسے ذائقے چکھ جاتے ہیں جن کا چکھنا اور کھانا ہمارے لیے جائز نہیں تھا۔ اسی منہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دانت عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاتے ہیں اور ایسے کھانے بھی چبا جاتے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ میرے دوستو، اسی منہ اور زبان کے ذریعے ہم نے پاک پروردگار کا نام لینا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھنی ہے، تلاوت قرآن حکیم کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ چنانچہ وضو کا پاک پانی ہمارے منہ، ہماری زبان اور ہمارے دانتوں کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ یہ ناک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ ناک ہمارے چہرے کو پرکشش اور جاذب نظر بناتی ہے۔ اسی ناک کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور اسی ناک کے ذریعے ہم ایسی خوشبو اور بدبو سونگھ جاتے ہیں جن کے سونگھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ برادری میں ہماری ناک نہ کٹ جائے، یہ سوچ کر ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اسی ناک نے سجدے میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ چنانچہ وضو کا پاک پانی ہماری ناک کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوبصورت معصوم چہرہ عطا فرمایا، چہرے پر شرافت اور نجابت عطا فرمائی۔ ہم اپنے چہرے کی خوبصورتی، اس کی معصومیت اور اس کی شرافت سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے دغا کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے چہرے کی شرافت و نجابت سے ہم پر اعتبار کرتے ہیں، جبکہ ہم ان کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ اسی چہرے پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دو خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی جن سے ہمیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اپنے ایمان و یقین کو تقویت پہنچانا تھی، مگر ہم نے ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا جن کے دیکھنے سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ لہٰذا وضو کا پاک پانی ہمارے چہرے اور ہماری آنکھوں کے گناہوں کو دھو کر مٹا دیتا ہے۔ پھر ہم اپنے بازو دھوتے ہیں، وہ بازو کہ جن کے ذریعے ہم رزق حلال کماتے اور مظلوموں کو ظلم سے بچاتے، مگر ہم نے ان بازوؤں اور قوت بازو کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کیا۔ اسی بازو پر ایک رگ ہوتی ہے جس کا براہ راست تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ گردش خون کا تیز بہاؤ اس میں ہوتا ہے، وہ خون جو اب سفید ہو چکا، رشتے ناتوں سے بے پرواہ ہو چکا، انسانیت مردہ ہو چکی۔ چنانچہ وضو کا پاک پانی ہمارے بازوؤں کے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے خون میں جو ملاوٹ آ چکی ہے اسے بہا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں، وہ سر جس نے رب کے سامنے جھکنا ہے لیکن یہ غیروں کے آگے جھکتا ہے، وہ سر جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکنا تھا، وہ مختلف چوکٹوں پر سجدہ ریز ہے۔ یہ وہی سر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے دماغ عطا فرمایا کہ ہم اس کی ذات کا ادراک کر سکیں، انسانیت کے بھلائی کے منصوبے سوچ سکیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ یہ دماغ شیطانی منصوبوں کا مرکز بن گیا۔ سارے شیطانی منصوبے اسی دماغ میں بنتے ہیں۔ وضو کا پاک پانی ہمارے سر اور ہماری فکر و دانش کے تمام گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر ہم گردن کا اور کانوں کا مسح کرتے ہیں۔ ہماری گردن جس نے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اس گردن میں سریا آ چکا، گردن تکبر اور غرور سے اکڑ چکی۔ وہ کان جن سے ہم اپنے پیاروں کی صدا سنتے، وہ کان اور سماعتیں
کہ جن سے ہم رب کی توحید کے نغمے سنتے، ان کانوں اور ان سماعتوں سے ہم نے وہ کچھ سنا کہ جن کے سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ وضو کا یہ پاک پانی ہماری گردن اور ہمارے کانوں کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ پھر ہم پاؤں دھوتے ہیں، وہ پاؤں کہ جن کے ذریعے ہم چلتے پھرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان پاؤں اور قدموں کے ذریعے ہم ان راہوں اور راستوں پر چلے جو رب سے دور کر دینے والے تھے، ہمیں بھٹکا دینے والے تھے۔ چنانچہ وضو کا پاک پانی ہمارے پاؤں کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کیا آپ نے غور کیا کہ وضو کا پانی کیسے ہمارے جسم و روح کو پاک کرتا ہے؟ لیکن ٹھہریے، ایک اہم حصہ تو رہ گیا، وہ حصہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم میں ایک عضو ہے، وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ ہاں، دل، وہ دل جو اللہ کی محبتوں کا مرکز ہونا چاہیے تھا، وہ قلب جہاں پیار، محبت، عقیدت اور احساس و ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے تھے، وہاں نفرت، کدورت، بغض و حسد اور جھوٹے خداؤں نے جگہ بنا لی۔ چنانچہ وضو کرنے کے بعد ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا، جو صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہے گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی گناہوں سے پاک صاف۔ یوں کلمہ شہادت پڑھنے سے ہمارا دل، ہمارا قلب پاک و مطہر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ذرا سوچئے کہ کیا وضو کرتے ہوئے یہ تمام باتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں؟ اگر نہیں تو آج اسے وضو کرتے ہوئے اپنے ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے ان کے گناہوں کا تصور کیجئے اور رب سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، وضو کے پاک اور مقدس پانی سے ہمارے جسم اور روح کے تمام گناہوں کو پاک صاف فرما دے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔